لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہے ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ صحابی رسول حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کے ذات میں، آپ کی زندگی کے، آپ کی حیات کے جس باب پر آج ہم روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش اور ان کی سخاوت۔ آئیے آپ کی اس موضوع پر چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ مختصر تعارف کے بعد موضوع پر سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں جن کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی سنا دی تھی۔ آپ کا شمار ان 8 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سخی تو ایسے تھے کہ دربار نبوت سے غزوہ احد کے دن طلحۃ الخیر، غزوہ ذی العشیرہ کے موقع پر طلحۃ الفیاض، اور غزوہ حنین یا غزوہ خیبر میں طلحۃ الجود کے القابات آپ کو عطا ہوئے۔ آخر کار 10 جمادی الاخری 36 ہجری کو جنگ جمل کے دوران ایک تیر آپ کی ٹانگ پر آ کر لگا، جس سے خون کی رگ بری طرح کٹ گئی اور کثرت سے خون بہنے لگا۔ اسی سبب سے تقریباً 60 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، یہ سنیے۔ آپ بزاز یعنی کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام کا بیان ہے کہ آپ کی یومیہ آمدنی یعنی آپ کی روزانہ کی آمدنی 1000 وافی تھی۔ آپ کے پوتے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ عراق سے آپ کو 4 لاکھ درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور ایک دوسری جگہ سے کم و بیش 10,000 دینار کی، نیز مدینے کی بستیوں سے بھی آپ کو آمدنی الحمدللہ حاصل ہوتی تھی۔ یہ جو آپ نے وافیہ سنا، ایک وافی 1 درہم اور 4 وانک کے برابر ہوتا ہے، اور 1 دانک درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ یہ وافیہ کی جو ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ یوں آپ نے سنا کہ لاکھوں درہم کی آمدنی آپ کے روزانہ کی تھی۔ آپ کے تجارتی سفر بھی بہت مشہور تھے۔ آپ کے حالات زندگی میں قبل اسلام تجارت کی غرض سے بصرہ کی طرف سفر کا ذکر ملتا ہے، اور اسی سفر میں ایک راہب نے آپ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور حق کے متعلق پوچھا تھا، اور اس کی باتوں سے آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سفر سے واپسی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جی ہاں، جب آپ بصرہ کی طرف سفر میں گئے، وہاں پر ایک راہب نے، جی ہاں، ایک راہب نے آپ کو آخری نبی کے تعلق سے مکہ شریف میں ظہور کے بارے میں سنا۔ وہاں جب سنے تو وہیں سے دل میں نبی آخر الزمان کی محبت بس گئی، اور مکہ شریف واپس آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے الحمدللہ اسلام بھی قبول کیا۔ مال کا جمع ہونا باعث پریشانی، یہ صحابی کی سیرت دیکھیے۔ آپ کی زوجہ حضرت طلحہ کی بیوی حضرت سیدتنا سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے آپ کو پریشان دیکھ کر آپ سے پوچھا، کیا میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے کہ میں اسے دور کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ تو بہترین بیوی ہیں، بلکہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں۔ زوجہ محترمہ نے کہا، کیا اس وجہ سے غمگین ہے؟ آپ اسے اپنی قوم کے لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ نے وہ مال اپنی قوم پر تقسیم فرما دیا۔ زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ میں نے جب آپ کے خزانچی سے تقسیم کیے جانے والے مال کی مقدار معلوم کی تو اس نے 4 لاکھ درہم بتائی۔ 4 لاکھ درہم جیسی کثیر دولت کو آپ نے ایک وقت میں بیٹھ کر کے الحمدللہ تقسیم فرما دیا۔ ایک بار 7 لاکھ درہم میں زمین فروخت کی، اور اس کے پیسے رات بھر آپ کے پاس رہے۔ ان پیسوں کے خوف سے وہ رات آپ نے جاگتے ہوئے گزاری، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی
وہ سارا مال راہ خدا میں تقسیم فرما دیا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثرت سے مال بانٹتا ہو۔ آمدنی آنے پر ہر سال ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 10,000 درہم آپ پیش کرتے، اپنے قبیلے بنو تمیم کے کسی فرد کو محتاج دیکھتے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے اور اس کا قرض ادا کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک تمیمی شخص کا 30,000 درہم کا قرضہ آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ ایک بار کسی ذی رحم رشتہ دار نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے 300 درہم آپ نے عطا فرمائے۔ ایک دن 1,00,000 درہم تقسیم فرمائے، جس کے بعد حالت یہ تھی کہ اس دن آپ کے پاس مناسب لباس نہ تھا جسے پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے، الاستیعاب میں بھی ہے، اور مختلف کتاب سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے یہ ساری روایات باتیں ہم نے آپ کو پیش کی ہے۔ 10 جمادی الاخری حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کریم اس کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔